13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، اور آپ کی والدہ جو تھیں وہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کا جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور بعض نے کہا نہیں باہر ہوئی ہے، اور کئی بعض وجوہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آ گئے تھے، اور آخر تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی، اور حضور کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے یہ حضور سے از حد زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی لبیک نہیں کہا، سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، جو اس وقت صرف 15 سال کے تھے۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور کے بستر پر پوری رات جو ہے وہ لیٹے رہے، اور اپنے امانتوں کی حفاظت فرمائی، اور پھر 3 دن بعد خود بھی حضور سے جا کر مدینہ میں مل لیے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب حضور کا جو مظاہرہ اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ سوائے ایک جنگ کہ آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی، سوائے غزوہ تبوک کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں یہ فرمایا تھا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو میرا دوست ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوست ہے۔ حضرت علی کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے تھے۔ جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ہر لحاظ سے حضور کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جان نثاری کو دیکھ کر حضور نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا تھا، اور جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت علی جو ہے ان کے ساتھ رہے اور کام سر انجام دیتے رہے۔ لیکن جب آپ خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بد امنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ کو قتل کر دیا۔ آپ کا انتقال 40 ہجری میں ہوا، کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آپ کی تعلیمات، خطبات، وصایا، انشاء، پردازی اور اخلاقی اقتدار کا شاہکار مجموعہ نہج البلاغہ ہے، جسے شریف رضی نے جمع کیا ہے۔ پیش نظر مضمون میں حضرت علی کے بعض اہم اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو انسانوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ اب یہاں سے حضرت علی کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم پہلو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نبی کے اخلاق کا اثر، یعنی آپ کا جو اخلاق کا اثر تھا حضرت علی پر کیسا پڑا۔ حضور کی بعثت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ آپ خلق خدا کو ادب و احترام و اخلاقی اقتدار و تہذیب کی تعلیم دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خوبی کو قرآن کریم میں اس انداز میں بیان کیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ جب حضور اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تو کچھ لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اسی پس منظر میں حضرت علی کے اخلاق و کردار اور ان کے تعلیمات کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، چونکہ آپ دار رسالت سے ابتدائی عمر سے آخر تک جڑے رہے، اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو طرز عمل و اخلاق و کردار حضور کا تھا، اسی کو حضرت علی نے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ چنانچہ علامہ سید ابو الحسن ندوی اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی اور نسبی تعلق، ایک عمر کی رفاقت اور روزمرہ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے حضرت علی کو آپ کے مزاج، افتاد طبع سے اور ذات نبوی کی خاص صفات و کمالات سے گہری مناسبت ہو گئی تھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ وہ آپ کے میلان، طبع اور مزاج کے رخ کو بہت باریک بینی اور چھوٹی بڑی باتوں کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، جن کا آپ کے رجحان پر اثر پڑتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیان کرنے اور ایک ایک گوشے کو اجاگر کر کے بتانے میں مہارت تھی۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رجحان اور طریق و تعامل کو بہت ہی بلیغ پیرائیہ میں بیان کیا ہے، یعنی ہر طریقے سے، ہر طرح سے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حلیے میں، الفاظ میں، اخلاق میں ڈھلے ہوئے تھے۔ حضرت علی کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے وقت ان عوامل کو بھی ذہن، اذہان و قلوب میں مستحضر کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے اصحاب میں ممتاز و منفرد نظر آتے ہیں۔
باوجود خانگی ذمہ داریوں کے حب نبی میں سرشار اور حضور کی راحت رسانی کے لیے ہر وقت بے چین اور مضطرب نظر آتے ہیں۔ اپنے گھر فاقہ ہے مگر حضور کو اس حالت میں دیکھنا ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں، یہاں تک کہ محنت و مشقت و مزدوری کر کے حضور کی راحت رسانی کا انتظام فرماتے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اتنی مزدوری مل جائے کہ رسول کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ مزدوری یہ تھی کہ ایک ڈول پانی کھینچنے کی اجرت ایک کھجور۔ حضرت علی نے 17 ڈول کھینچے۔ یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس نوع کی کھجور چاہے لے لیں۔ حضرت علی نے 17 اجوا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا یہ کہاں سے لائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس لیے مزدوری کے لیے نکل گیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان کر سکوں۔ رسول نے فرمایا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں جس پر افلاس اس تیزی سے آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مصائب کے روک کے لیے ایک چھتری بنا لے، یعنی حفاظت کا سامان کر لے۔ ازواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کی مثال گاڑی اس پہیے کی طرح ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے گھسیٹا تو جا سکتا ہے مگر چلایا نہیں جا سکتا۔ ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں تال میل ہو، دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی ضروریات و حقوق کا پاس کرتے ہوں، تبھی دونوں کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہو سکتی ہے۔ آج کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کتنی بے چینی اور خلفشاری ہے۔ بالخصوص ماڈرن طبقے میں تو دونوں ایک دوسرے کو کسی خاتے میں نہیں لاتے، اور مغرب میں تو یہ چیز فیشن بن گئی ہے جس کے نتیجے میں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علی کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں جو مشعل راہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی باوجود غربت و افلاس کے اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی راحت رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، خود بھوکے رہ جاتے مگر اپنی اہلیہ کے خورد و نوش کا انتظام فرماتے، یہاں تک کہ ان کی راحت رسانی کے لیے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن حسین کو بھی ان سے دن بھر کے لیے جدا کر دیتے تاکہ بچے کی محبت سے ماں کی ممتا متاثر نہ ہو سکے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور فرمایا میرے بچے کہاں ہیں، یعنی حسن حسین۔ حضرت فاطمہ نے کہا آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے۔ ان کے والد نے کہا میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اگر گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے اور تمہارے پاس کچھ ہے نہیں کہ کھلا کر خاموش کرو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں، رسول وہاں تشریف لے گئے، دیکھا یہ دونوں بچے ایک سراہی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچا کچھا ادھ کٹا قسم کا کھجور ہے۔ رسول نے فرمایا علی اب بچوں کو گھر لے چلو، دھوپ بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج صبح سے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، تو اگر آپ یا رسول اللہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے کچھ کھجور جمع کر لوں۔ یہ سن کر رسول بیٹھ گئے، یہاں تک کہ فاطمہ کے لیے کچھ کھجور جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے کھجور ایک کپڑے میں باندھ لیے، حالانکہ چاہتے تو دعا کرتے آپ سسن اسی ٹائم جنت سے کھانے آ جاتے، لیکن یہ امت کے لیے تھا۔ ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں بڑے اور چھوٹے کا ادب و احترام، شفقت، ہمدردی از حد ضروری ہے۔ ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی اچھا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ شفقت و ہمدردی سے پیش آئے، اس کی دلجوئی اور اس کی کھیل کود، سیر و تفریح کے مواقع بھی فراہم کرے، بلکہ سماج کے اور دوسرے بچوں کے بھی اس کے دل میں محبت ہمدردی ہونی چاہیے، اور اس کے برعکس چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ ادب و احترام کا مظاہرہ کریں۔ دراصل ایک گونا ذمہ داری بڑوں کی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی زندگی بنانے اور سنوارنے پر متوجہ ہوں، اس کو اچھی تعلیم دیں اور اس کی عمدہ سے عمدہ تربیت کریں، لغویات سے بچائے رکھیں، اور یہ تمام خوبیاں جو سراسر اخلاق پر مبنی ہیں حضرت علی میں درجہ بدرجہ موجود تھیں، سب موجود تھیں۔ جس طرح حضور بچوں کے حق میں بہت شفیق تھے، ان سے ہنسی کھیل کرتے اور ان کی دل جوئی کرتے، ٹھیک یہی طرز عمل آپ کا تھا، اور ایسے لوگوں کو پسند کرتے جو بچوں کی دل جوئی اور دل بستگی کی باتیں کرتے اور ان کے سامنے وہی بات اور کام کرتے جس کا مثبت اثر بچوں کی ذات پر پڑے۔ یہاں تک کہ اپنے اقوال حکیمانہ سے اس امر کی بھی وضاحت کی ہے کہ باپ کا بیٹے اور بیٹے کا باپ پر حق ہے۔ باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا ہر حال میں اس کی اطاعت کرے، الا یہ کہ باپ کسی معصیت یعنی کسی غلط کام کی بات کا حکم دے، اس میں اس کا اتباع نہ کیا جائے، اور باپ پر بیٹے کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے اور قرآن پڑھائے۔ آج ہمارے معاشرے میں باپ اور بیٹے دونوں کا ایک دوسرے سے شکایت اور دونوں ایک دوسرے کا حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اور بعض وقت صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس اخلاقی تعلیمات کو اس طرح سے بھلا رکھا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور باغبان درخت کو بنانے اور سنوارنے میں کتنی محنت اور جان فشانی کرتا ہے، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ آج ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رجوع کرتے ہیں مغربی طریقہ تعلیم کی طرف، اور قرآن جو سراپا ہدایت ہے
اسے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ عصر حاضر میں یہ پروپیگنڈا بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے، اور خاص کر مغربی ذہن رکھنے والے حضرات ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ سختی کرنے اور انہیں ستانے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں تفصیل میں نہ جا کر صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، اس میں عورتوں کے جس قدر حقوق اور آزادی حاصل ہے وہ اسلام کا دین رہن منت ہے۔ اگر اسلام نہ آتا تو آج بھی عورت ذلیل و خوار ہی رہتی، اور مغرب نے عورت کو جو آزادی دے رکھی ہے، اس سے کہاں اس کی تحسین ہوتی ہے بلکہ تحقیر ہوتی ہے۔ اسلام نے ہر حال میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، جنگ ہو یا امن کی حالت میں، گھر میں ہو یا کسی دینی محفل میں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی شواہد قرآن و حدیث میں موجود محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ جو حضرت علی کی تعلیمات اور خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں بھی کئی مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ حضرت علی نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے لشکروں کو رموز جنگ حرب بتائیں۔ اس میں بھی اس بات پر زور دیا کہ ہر حال میں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، لڑائی میں تم پہل نہ کرو، دشمن کو پہل کرنے دو، اس لیے کہ تم بحمد اللہ حق و حمایت پر استوار ہو۔ ان کے حملے سے پہلے تمہارا حملہ نہ کرنا ان پر تمہاری طرف سے ایک اور حجت ہو جائے گا۔ اگر بحکم خدا دشمن کو شکست ہو تو نہ بھاگنے والے کو قتل کرنا، نہ ہتھیار ڈالنے والے کو، نہ کسی زخمی کو مارنا، نہ کسی عورت کو ستانا، اگرچہ وہ تمہیں گالیاں دے اور تمہارے افسوس کو کوسیں، افسروں کو کوسیں، یعنی تمہارے بڑوں کو۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اپنے جسم میں بھی نفس میں بھی۔ ہمیں عورتوں سے تعارض نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ مشرکین تھیں۔ جاہلیت میں بھی اگر کوئی آدمی عورت کو پتھر یا لاٹھی سے مار دیتا تو خود بھی رسوا ہو جاتا تھا اور اس کی نسلوں کو بھی نام دھرا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارکان سلطنت اور رعایا کی ان کمزوریوں کو حکم عدولیوں کا بھی احتساب کیا ہے، جو اولو الامر کی آواز پر کان نہیں دھرتے اور مسلسل حکم عدولی کی مرتکب ہوتے ہیں، جس سے سلطنت کے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ مگر آپ یہاں بھی اخلاقی اقتدار کو ملحوظ رکھتے ہیں اور مشیران سلطنت کو بڑے ہی لطیف پیرائے میں نصیحت کرتے ہیں کہ ان کے اعمال افعال سے سلطنت کے لیے مسائل مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو خلفشار پیدا ہوا وہ آپ کا حد سے زیادہ امراء اور ارکان سلطنت کے ساتھ نرمی اور ملاطفت کا معاملہ رہا، اور اپنے دشمن و مخالفوں کو ہمیشہ معاف اور نظر انداز کرتے رہے۔ مگر آپ نے اس سے بھی اپنے لیے ایک آزمائش ہی سمجھا۔ آپ نے موقع پر فرمایا، میری ان لوگوں کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے جو اطاعت نہیں کرتے، جب انہیں حکم دیتا ہوں اور جواب نہیں دیتے، جب پکارتا ہوں تمہارا باپ مر جائے، تمہیں اپنے پروردگار کی مدد کرنے میں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا دین تمہیں اکٹھا نہیں کرتا، اور کیا حمیت تمہیں نہیں کھینچتی؟ میں تمہارے اندر کھڑے ہو کر پکارتا ہوں اور تمہیں مدد کے لیے بلاتا ہوں، مگر تم میری بات نہیں سنتے اور نہ میرا حکم مانتے ہو۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی بڑا ہی تابناک ہے کہ ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور خشیت الہی کی موجیں ہر وقت ٹھاٹے مارتا رہتا تھا۔ انہوں نے پوری زندگی اس سادگی سے گزاری و بسر کی کہ دیکھنے والوں کو تعجب ہوتا ہے۔ آپ کی سادگی، نفس کشی اور دنیا سے بے رغبتی کا اندازہ کرنے کے لیے زید بن وہب کی مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ فرمائیں، جو کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے تھے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کو کپڑے کے ایک چتھرے سے کمر بند کی جگہ باندھا رکھا تھا۔ ان سے کہا گیا، آپ اس لباس میں کس طرح رہتے ہیں؟ تو فرمایا، یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں عافیت دہ ہے اور مومن کی سنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جسے ابو عبیدہ نے انطرا سے سنا ہے، میں خنک میں علی بن ابی طالب کے پاس گیا، وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، امیر المومنین، اللہ نے آپ اور آپ کے افراد خانہ کے لیے اس مال میں حصہ رکھا ہے اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں۔ فرمایا، میں تمہارے مال میں سے کچھ نہیں لیتا، میری یہی چادر ہے جس کو میں اپنے گھر سے لے کر نکلا تھا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے کہ حاکم وقت اپنی ذات پر اور اہل و عیال پر کس قدر بیجا روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی رعایت کا بالکل ہی خیال نہیں کرتے، اور گویا کہ پوری زندگی عیش و کوشی اور لہو و لعب میں بسر ہوتی ہے۔ بس آخری کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اعلیٰ منصب کو حاصل کیا جائے، اور جب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خوف خدا ان کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ ہر طرح کے اخلاقی جرائم اور گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ حضرت علی کے اخلاق و کردار اپنے اندر نافذ کریں اور ان کے طریقہ حکومت پر عمل کریں۔ حضرت علی نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک حبہ بھی بیت المال کا اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ بعض لوگوں نے ان کو ہدین دیے، اسے بھی خلق خدا کی امانت سمجھ کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ آپ نے بیت المال کی رقم کی اس طرح حفاظت کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کو ایک صاحب نے ہدیہ دیا، اور وہ ہدیہ کیا تھا وہ حضرت علی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، مگر اس کو بھی بیت المال میں پہنچا دیا۔ آپ نے خطبے میں صراحت کی ہے، لوگوں، اللہ کی قسم جس کی سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے مال سے نہ تھوڑا لیا نہ بہت سوائے اس شے کے، اور جیب سے ایک جھوٹی سی شیشی نکال کر
چھوٹی سی شیشی نکال کر دکھائی جس میں عطر یا کوئی خوشبو تھی۔ حضرت علی نے کہا مجھے ایک دہقان نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ پھر وہ بیت المال تشریف لے گئے اور کہا یہ لو۔ وہ شیشی بیت المال میں جمع کر دی اور یہ شعر پڑھنے لگے، افلح من کانت لی کوثرا یأکل منہا کل یوم تمرہ۔ حضرت علی کی ابتدائی حد میں ہی جنگ جمل کا وہ اہم واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلامی کا ایک اہم باب ہے۔ اس جنگ کی قیادت ایک طرف سے حضرت عائشہ کر رہی تھی تو اس کی دوسری طرف حضرت علی تھے۔ اس جنگ کے جو بھی اسباب نتائج رہے ہوں، اسے صرف نظر کرتے ہوئے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے۔ اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت عائشہ علی سے ناحق جنگ کریں گے، جو اس جنگ میں ظاہر ہوئی۔ اس جنگ کی ایک خوش کن نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بقول امام ابو حنیفہ حضرت علی حق پر تھے، اور اگر حضرت علی ان سے اس طرح کا معاملہ نہ کرتے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جب اختلاف ہو تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ تو یہ جو جنگ جمل بھی ہوئی تھی نا، یہ بھی ایک امت کو دکھانے کے لیے کہ جب آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان میں جنگ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیسا رویہ پیش کرنا چاہیے۔ اس جنگ میں حضرت علی نے حضرت عائشہ کے ساتھ جو اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا، اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ ندامت کا اظہار کرتی تھیں اور کہا کرتی تھی کہ کاش میں یوم جمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی۔ وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر ہوتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ حضرت علی کی زرہ اسی جنگ میں گم ہو گئی اور اسے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ قاضی شرعی کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے امیر المومنین سے گواہ طلب کیا۔ حضرت علی نے حضرت حسن اور غلام کمبر کو گواہی کے لیے پیش کیا، مگر قاضی نے دونوں کی گواہی کو رد کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس واقعے سے جو درس ملتا ہے وہ اسلامی تعلیم کا شاہکار ہے جو حضرت علی کے ذریعے ظہور ہوا۔ وہ خود قاضی کے پاس آئے اور ان کے فیصلے پر عمل کیا، جو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس سے متاثر ہو کر یہودی نے نہ صرف زرہ واپس کر دی بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر پھر حضرت علی نے زرہ اسے واپس کر دی اور یہ شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا اور صفین کے موقع پر شہید ہوا۔ حالانکہ حضرت علی تو خود قاضی کے منصب فائز سے، جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں جب اپنا معاملہ آیا تو خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ قاضی کے پاس گئے۔ حضرت علی شیر خدا خلیفۃ المسلمین ہے، رعایا کی خبر گیری اور ان کی راحت رسانی میں ہمہ وقت مصروف ہیں، مگر ان کا دل ہر وقت اس کے لیے مضطرب ہے کہ کس طرح سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وکنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تعلیمات پر عمل ہو سکے۔ آپ نے اس فریضے کی انجام دہی میں تلوار و قتل و خون ریزی کو جائز و بہتر نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق و مواعظ حسنہ کو ہی اولیت کا مقام دیا، جس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ آپ کے اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کوئی انتظامی امور کے حاکم اعلیٰ یا اس طرح کے عرفی خلیفہ نہیں تھے جسے اموی یا عباسی خلیفہ تھے، بلکہ وہ شیخین ابو بکر حضرت عمر کے انداز و نہج کے خلیفہ مسلمین تھے۔ مسلمانوں کے حقیقی معنوں میں ولی الامر، معلم، مربی اور عملی مثال قائم کرنے والے، اخلاقی اور دینی امور کی نگرانی اور احتساب کرنے والے تھے۔ لوگوں کے رجحانات اور خیالات اور تصرفات پر نظر رکھتے کہ وہ کس حد تک اسلامی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہیں اور کہاں تک اس اسوہ سے دور اور منحرف، اور کس حد تک انہوں نے مغلوب اقوام اور مفتوحہ علاقوں کی تہذیب و تمدن کا اثر قبول کیا ہے۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے، ان کو نصیحت فرماتے، دین کے مسائل بتاتے اور دین کا فہم ان کے اندر پیدا کرتے، ان کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے اور کن باتوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ معاملات میں مشورہ لیتے، کوئی دینی مسئلہ پوچھتا تو اس کو بتاتے، دنیاوی امور میں صلاح و مشورہ دیتے، بازاروں میں چلتے پھرتے کاروباری لوگوں کی نگرانی کرتے کہ کس طرح خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو نصیحت فرماتے اور کہتے اللہ سے ڈرو اور ناپ تول کا پورا لحاظ رکھو، لوگوں کا حق نہ مارو۔ حضرت علی دشمن کے زد سے محفوظ نہ رہ سکے، یہاں تک کہ ابن ملجم نے زہر پلائی ہوئی تلوار سے آپ پر ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، مگر مرنے سے قبل ہی ملجم کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہی آپ نے حکم دیا کہ مقتول سے پہلے قاتل کی پیاس بجھائی جائے۔ اس جملے میں کتنی معنویت اور اخلاقی تعلیمات مضمر ہیں، یعنی کہ آپ کو بھی پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، مگر حکم دیتے ہیں کہ پہلے میرے قاتل کی پیاس بجھائی جائے۔ آپ کی اس اخلاق سے ملجم بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد ابن ملجم کے حق میں اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ وہ حضرت علی کے اخلاق کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال ہے، اور یہ صرف ان ہی کے لیے زیب دیتا ہے کہ آپ اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہیں کہ اے عبد المطلب کے فرزندو، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں، مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو اگر میں اس وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اس کا
مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ خبردار کسی ذی روح کو مار کر اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، خواہ وہ کٹا کتا ہی کیوں نہ ہو، بلکہ آپ نے اس بات پر بھی زور دیا اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اگر زندہ رہا تو سوچوں گا، معاف کروں گا یا قصاص لوں گا، اور اگر مر جاؤں تو ایک جان کا بدلہ ایک ہی جان لیا جائے، اس کا مسئلہ ہرگز نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم نہج البلاغہ اقتباس کی روشنی میں حضرت علی کے افعال و کردار اور ان کے اعلیٰ اخلاق اقدار کو پیش کریں، ضروری ہے کہ حضرت علی کے معاصر زرار بن مضمر نے حضرت ابو سفیان کے سار پر مندرجہ ذیل تاثر بیان کیا ہے اور ان کے انتقال کو مسلمانوں کے لیے خطرہ قرار دیا اور ان کی حیات مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ بتاتے ہوئے ان کے اخلاق و کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی نظر انتہائی دور رس تھی، ان کے قوی انتہائی مضبوط تھے، بات دو ٹوک اور صاف کرتے اور فیصلے پورے عدل و انصاف کے ساتھ کرتے، ان کی شخصیت سے علم کے چشمے ابلتے تھے، دنیا اور دنیا کے دل آویزوں سے متوحش رہتے، رات اور اس کی تاریکی سے دل لگاتے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ راتوں کی عبادت میں ان کے آنسو تھمتے نہ تھے، دیر دیر تک فکر مند اور سوچتے رہتے، اپنے کف دست کو الٹے پلٹے اور اپنے آپ باتیں کرتے، موٹا چھوٹا پہنتے، روکا سوکھا کھاتے، بخدا بالکل اپنے ہی ساتھیوں اور بے تکلف لوگوں کی طرح رہتے، جب کچھ پوچھا جاتا جواب دیتے، جب ان کے پاس جاتے تو خود بڑھ کر باتیں شروع کرتے، جب بلاتے تو حسب وعدہ آ جاتے۔ لیکن ہم لوگوں کو باوجود اس قربت، رفاقت اور ان کی سادگی کے ان کا روب ایسا تھا کہ ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی اور نہ کوئی گفتگو چھیڑتے۔ اگر وہ مسکراتے تو آپ کے دندان ایسے نظر آتے جیسے سفید موتیوں کی لڑی ہو۔ دینداروں کی توقیر کرتے، مساکین سے محبت کرتے، کسی طاقتور انسان کی یہ جرأت نہ تھی کہ ان سے باطل کی تائید میں توقع رکھتا اور کوئی کمزور ان کے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی راتوں کے چند مناظر دیکھے ہیں کہ رات نے اپنی سیاہ چادر پھیلا دی، تارے ڈوبنے لگے ہیں اور حضرت علی محراب مسجد میں اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑے درد بھرے شخص کی طرح رو رہے ہیں اور اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی ایسا شخص تڑپے جس کو کسی زہریلے سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز اب بھی سنائی دے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، اے دنیا، کیا تم مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے یا مجھ سے کوئی امید رکھتی ہے؟ مجھ سے کچھ امید نہ رکھ، میرے علاوہ کسی اور کو فریب دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جس کے بعد تیری طرف رجعت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تیری عمر کوتاہ، تیری دی ہوئی کامرانی حقیر، تیرے خطرات بھیانک اور بڑے آلودہ، زاد راہ کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے اور راستے کس درجے سنسان ہے۔ اس تاثر کو روایت کرنے والے ابو صالح ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کے قطرے ان کی داڑھی پر گرنے لگے، اپنی آستین سے وہ آنسو پوچھتے اور رونے سے آواز حلق میں گھٹنے لگی۔ پھر معاویہ نے کہا، اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، واقعی ان کا یہی حال تھا۔ ذرا تم اپنا حال کہو، ان کی جدائی سے کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا، مجھے ایسا غم ہے جیسا اس عورت کو ہوگا جس کا بچہ اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو اور نہ اس کے آنسو تھمتے ہوں نہ غم ہلکا ہوتا ہو۔ یہ حضرت علی کی زندگی تھی، پیدائش سے وفات تک مختصر بیان کی ہے، کوشش کی ہے کہ تھوڑے وقت میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکوں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت واقعات ہیں، زندگی تو ایسی ہے کہ قلم ٹوٹ جائے، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن حضرت علی